وہ ایک جھوٹی اور منگرت حدیث بیان کرتے ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے، جو یعنی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو پہلی جمعرات آئیں گی اس دن کا روزہ رکھنا، اور جمعرات کے دن گزر جانے کے بعد جو رات آئیں گی یعنی جمعے کی جو رات ہوں گی اس میں 12 رکعت نماز ادا کرنے کی جو سسٹم اور رواج بنا رکھا ہے، اس تعلق سے جو روایات پیش کرتے ہیں وہ روایات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس حدیث میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کی اصلیت کیا ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی موضوعات میں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 126 کے اندر، اور یہ میں نسخہ بتا دوں، میں انٹرنیٹ میں جو نسخہ PDF کے شکل میں نسخہ ہے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا ہے، اس کی میں صفحہ نمبر بتلا رہا ہوں، جلد نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابن الجوزی کی الموضوعات، جس میں تمام تر گڑھی ہوئی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں 3 جلدیں ہیں جن میں صرف موضوع احادیث جمع کیے گئے ہیں 3 جلدوں میں۔ دوسری جلد میں صفحہ نمبر 126 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ابن الجوزی کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے۔ وقد اتہموا بہ ابن جہیم ونسبوہ الی الکذب، اور اس میں ایک راوی ابن جہیم ہے جس پر یہ اصل میں انہوں نے اس حدیث کو گڑھا ہے۔ اور سمعت شیخنا عبد الوہاب، اور میں اپنے استاذ یعنی عبد الوہاب الحافظ سے فرماتے ہوئے سنا ہے رجالہ مجہولون، یعنی ابن الجوزی کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ عبد الوہاب الحافظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس روایات میں جتنی بھی راوی ہیں وہ سب کے سب مجہول ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی ابن الجوزی کے اس قول پر اضافہ کرتے ہوئے ذہبی رحمہ اللہ اپنے کتاب تلخیص الموضوعات میں ذکر کرتے ہیں بل لعلہم لم یخلقوا، بلکہ ان کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، یہ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ اصلیت ہے اس روایات کی جس کی بنیاد پر یہ صلاۃ الرغائب کو سسٹم دیتے ہیں۔ میں اس صلاۃ الرغائب کے تعلق سے اب زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اب انہی میں سے ایک اور بدعت ان لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے جو کہ ان کے ہر ایام میں خاص طور پر روزے کا سسٹم رکھا ہے، اور اس تعلق سے کئی ایک روایات ابن الجوزی نے 7 روایات نقل کیے ہیں اپنی موضوعات میں۔ ان میں سے ایک روایت میں اشارتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قبل اس کے کہ اس روایت کو پیش کروں، میں آپ کے سامنے ائمہ کے اقوال اس روایات کے بارے میں بیان کر دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں نے ابن الجوزی کی اسی موضوعات میں سے نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے جو بھی روایتیں بیان کی گئی ہیں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، ما صح کچھ بھی صحیح نہیں ہے، وفی صیامہ، یا اسی طریقے سے اس کے روزے کے بارے میں جو بھی وارد احادیث ہیں اس میں کچھ بھی اصلیت نہیں ہے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ۔ حافظ ابن حجر یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے جو بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں سوائے ان کی حرمت میں، یعنی یہ ماہ حرمت میں سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دیگر فضیلت نہیں ہے، نہ ہی فی صیام ان میں جو روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہیں ان کی کوئی اصلیت ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی ایسا معین
تخصیص مخصوص دن ہے جس میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہو اور نہ ہی قیام کی فضیلت بیان کی گئی ہو۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ رَجَبْ أَوْ فِي فَضْلِ صِيَامٍ شَيْءٍ مِّنْهُ صَرِيحَةً فَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ، کہتے ہیں کہ رہی بات جو وارد احادیث ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں رجب کے مہینے میں روزے کی فضیلت کے تعلق سے، ان کی دو قسمیں ہیں، ضعیفۃ او موضوعہ، یا تو ضعیف ہیں، ایک قسم ضعیف کی ہیں، ایک قسم موضوع یعنی گڑھی ہوئی حدیث۔ امام شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں انما روی من فضل صیام رجب فکلہ موضوع وضعیف لا اصل لہ۔ امام شوقانی کہتے ہیں کہ بے شک جو بھی روایتیں کی گئی ہیں، لائی گئی ہیں رجب کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے، فکلہ موضوع، تمام کے تمام ضعیف ہیں، وضعیف، اور تمام کے تمام موضوع ہیں، لا اصل لہ، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ انہی میں سے جو روایات ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک مشہور روایت یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، ان شہر رجب شہر عظیم، بے شک ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے، من صام منہ یوما، جو شخص اس مہینے میں سے ایک دن کا روزہ رکھے گا، کتب اللہ لہ صوم الف سنہ، اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں 1000 سال کے روزے کا ثواب لکھے گا۔ اسی طریقے سے کہتا ہے من صام منہ یومین کتب اللہ لہ الف سنہ، کہ جو شخص اس مہینے میں 2 روزہ رکھے گا اس کے کھاتے میں 2000 سال کے برابر نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو شخص 3 روزہ رکھے گا اس مہینے میں خاص طور پر، تو ان کے 3000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور اگر 7 روزے رکھتا ہے، یعنی اس پورے مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے، من صام 7، جو 7 روزے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایات کے بارے میں ابن الجوزی اپنی موضوعات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا حدیث ضعیف بل موضوع، یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، اور اس میں 2 راوی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں علی بن یزید اور ہارون بن عنترہ، یہ 2 راوی ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں جھوٹے اور مکار تھے، یہ ان کو حدیثیں گڑھنے میں مہارت تھی، یہ اللہ کے رسول کی نسبت سے حدیثیں گڑھا کرتے تھے، یہ علی بن یزید اور ہارون بن عنترہ۔ اب ان تمام روایات سے استدلال کرتے ہوئے ان مہینے میں خرافات مچاتے ہیں۔ باقی اور بھی بدعات ہیں انشاءاللہ، جیسے کنڈا وغیرہ ہیں، اس کنڈے کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں تفصیلی گفتگو